بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 7 آیات 53 تا 58۔ سب سے پہلے ہم ان کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ لم یکو مغیرن، وہ بدلنے والا نہیں۔ لم یکو وہ نہیں، مغیرن تبدیل کرنے والا، بدلنے والا۔ لم یکو مغیرن وہ بدلنے والا نہیں۔ انعمہا اس نے انعام کیا، اس نے نعمت دی۔ علیم جانتا ہے، سمیع سنتا ہے۔ کذبو انہوں نے جھٹلایا، فاہلکناہم جمع کا صیغہ ہے، پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ فاہلکنا پس ہم نے ہلاک کر ڈالا، ہم ان کو۔ اغرقنا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا۔ کلن سب، ظالمین ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، لا کا معنی نہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ عاہدت تم نے عہد کیا، تم نے عہد کیا۔ ینقضون وہ توڑ ڈالتے ہیں، وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ کل مرتن، کلن کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سب، مرہ کہتے ہیں بار بار۔ کل مرتن ہر بار، یعنی جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لا یتقون وہ نہیں ڈرتے۔ تثقفنہم تم انہیں پاؤ، تثقفن تم پاؤ، ہم انہیں تم انہیں پاؤ۔ الحرب لڑائی، فشرد پس بھگا دو، خلفہم ان کے پیچھے۔ یذکرون وہ عبرت حاصل کریں۔ تخافن تم کو خوف ہو، تم کو ڈر ہو۔ خیانتاً دغا بازی کا، دھوکے کا، فریب کا۔ فانبذ پس پھینک دو۔ سواء برابر۔ لا یحب دوست نہیں رکھتا۔ اب آیات کو دیکھتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ ذالک یہ اس لیے، بأن اللہ بے شک اللہ، لم یک مغیرن وہ نہیں بدلتا، نعمتاً نعمت، انعام، انعمہا اس نے انعام کیا، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ جب تک کہ یغیروا وہ بدل ڈالیں، ما بانفسہم اپنے دلوں سے، اپنے نفسوں سے، وان اللہ اور بے شک خدا، سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ نہ بدلیں خود اپنی حالت کو، اور بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے، اصول بتا دیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قوم پر انعام کرتا ہے، لیکن جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ایسے ہی معاملہ کچھ کفار مکہ کا تھا کہ کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو کفار مکہ کو دی گئی تھی وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان میں مبعوث ہونا۔ اب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناشکری کی اور ضد پر ڈٹے رہے،
کہ ہم جو ہے نا اسلام نہیں لائیں گے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اسلام لانا مشکل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ اپنی حالت کو نہ بدل سکے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ کدأب جیسا حال آل فرعون فرعونیوں کا ہوا، یا فرعون اور اس کی قوم کا، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون اور اس کی قوم کو۔ کیوں غرق کیا؟ وکل اور وہ سب، کانو تھے، ظالمین ظالم ظلم کرنے والے۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، کیونکہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ لیکچر نمبر 15 میں بھی ہم نے اس آیت کا مفہوم پڑھا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم اور ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، تو ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ تو فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا۔ تو جب انہوں نے یہ سرکشی اختیار کی، یہ کفر کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیسے کیا؟ کہ فرعون اور اس کی پوری قوم جو ہے نا وہ سمندر میں غرق کر دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان پر ظلم کرتے تھے۔ تو خدا کو کسی بھی صورت میں ظلم پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اِنَّ بے شک، شَرَّ الدَّوَابِّ بدترین قسم کے جانور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ ہیں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک بدترین قسم کے جانور اللہ کے نزدیک کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کا مفہوم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان بھی دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان کا استعمال نہیں کرتے، یعنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ کافر جو ہے نا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور ہے وہ سن بھی لیتا ہے، زبان سے کچھ نہ کچھ بولنے کی وہ کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے۔ لیکن کافر کسی بھی صورت میں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ کافروں سے بھی گئے گزری قوم ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین وہ لوگ، عاہدت تم نے عہد کیا، منہم ان سے، من کا معنی سے ہم ثم پھر، ینقضون وہ توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم اپنے عہد، فی کل مرۃ ہر بار، وہم اور وہ، لا یتقون ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اس عہد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ میں یہودی آباد تھے جو مدینہ کے آس پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ان یہودیوں سے جو مدینہ کے آس پاس آباد تھے معاہدہ کیا تھا کہ ایک تو وہ ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ متحد رہیں گے۔ لیکن وہ جو یہودی تھے
وہ معاہدہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہر بار اپنے عہد کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، یعنی خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ سازش کرتے تھے، اور خدا سے ایسی قوم کو ڈر بھی نہیں لگتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے عہد کرتے ہیں اور اپنے اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِمَّا پس اگر تَثْقَفَنَّهُمْ تم انہیں پاؤ فی الحرب لڑائی میں، فَشَرِّدْ پس بھگا دو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ پس اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو بھگا دو، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جو ہے نا معاہدے کرتے ہیں آپس میں متحد رہنے کے، لیکن وہ ہر بار اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جب میدان جنگ میں پائے جائیں تو ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ ان کے پیچھے رہنے والے کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اب ان کے پیچھے رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ جو تھے کہ وہ میدان جنگ میں آ گئے تھے کھلم کھلا، اور کچھ لوگ جو تھے کہ وہ پس پشت کفار مکہ کو اکسا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ عبرت کا نشان بن جائے گا کہ اگر ہم نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ہمیں بھی ان کی طرح جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ وَإِمَّا اور اگر تخافنا تم کو خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً دغا بازی کا، فانبذ پس پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی سواء اور برابر کا جواب دو، بے شک خدا دوست نہیں رکھتا دغا بازوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو پھر ان سے کیے ہوئے عہد کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی کرنی ہے، اس عہد کو توڑ ڈالنا ہے اور ان لوگوں کو برابر کا جواب دینا ہے۔ لیکن اگر صرف شک ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے رکوع کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔